جی کہاں سے پڑھنا؟ رکو نمبر اس پر نام لکھ لیں گے نا پھر بعد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہاں سے زجرات ہیں اہل کتاب کے اوپر کہ جب جہاد کے لیے انفاق کا اللہ رب العزت نے مطالبہ فرمایا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہودیوں کے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی بادشاہ ہے اور یہ قرآن کہتا ہے کہ قرض دے دو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے قرضے کی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے سب کچھ، جان بوجھ کر ان کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ اسلام کے اوپر اعتراض کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو جواب دیا، لقد صدق اللہ قول الذین لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، تاکہ سن لی۔ یہ یہود کے اوپر شکوہ ہے، شکوہ بر یہود۔ لقد سمع اللہ قول الذین، تاکہ سنی اللہ نے بات ان کی جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، وقتلهم الانبیاء، اور یہ بھی لکھ رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو یہ قتل کر رہے تھے، چونکہ قتل تو کیا ان کے باپ دادوں نے، لیکن چونکہ انہوں نے باپ دادوں کے فعل کی تائید کی، لہٰذا اس جرم کے اندر یہ بھی شریک ہو گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر ان سے جرم تھا اور یہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے تو پھر تو بات ہوتی، لیکن جب انہوں نے اپنے باپ دادوں کے اس طریقے کو پسند کیا اور اس کی تائید کی، تو اس طرح جس طرح وہ جرم میں تھے یہ برابر کی شریک ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے اس وقت اس گستاخی کا انجام کیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے چکھو جلانے والے عذاب، یعنی اس کی سزا چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس سبب سے عذاب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ
لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتے اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العزت جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ بندوں کے ساتھ تو اللہ کی محبت جو ماں کی محبت بچوں سے ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے اس قسم کی بات کی جس کی سزا ان کو ملی۔ الذین قالوا، یہ اور شکوہ ہے، ان کی ایک اور بات تھی کہ کہنے لگے کہ جی ہم کس طرح اس نبی کو مانیں، ہماری کتابوں میں تو یہ ہے کہ جو نبی یہ معجزہ لے کر آئے کہ صدقہ نکال کر آسمان سے آگ آئے اس کو جلا لے، تو یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ لہٰذا اس نبی نے تو حکم دیا کہ صدقے کھاؤ اور غریبوں مسکینوں کو دو، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا طریقہ گزشتہ نبیوں سے ملتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ تو ٹھیک ہے کسی زمانے میں یہ حکم تھا، لیکن بعد میں تو یہ حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، لیکن جن نبیوں کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ان کے صدقے کو میدان میں رکھتے اور آگ آ کر اس کو جلا لیتی، تو تم نے ان کو کب مانا؟ اب جو کہہ رہے ہو کہ ہم تب مانیں گے کہ جناب اس قسم کا معجزہ دکھائیں، تو جنہوں نے یہ معجزہ لائے ان کو تم نے کب مانا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے خوئے بدرہ بانا، بس یار آدمی کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کے کئی بانے ہوتے ہیں، یہ بانا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، بے شک وہ لوگ جن نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہیں مان لائے کہ رسول پر، حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس قربانی، تاکل النار، جس کو آگ کھائیں۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، فرما دیجئے میرے پیارے، جواب شکوائے، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب بے شک آئے تمہارے پاس رسول اس سے پہلے بھی، آجے جی کہ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، ساتھ اس کی بھی جو تم کہتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ پھر یہ کیا ہوا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ نبی کی حقانیت کی یہ نشانی ہے، اور یہ نشانی جب لے آئے تو پھر بھی تم نے مانا نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے پیارے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات، بڑے بڑے دلائل لے کر آئے، بینات سے مراد معجزات، والزبر، اور صحیفے، والکتاب منیر، اور روشن کتاب لے کر آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، یہ معجزات دکھائے، تو اب تم نے ان کو کب مانا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد ہے مضمون جہاد کہ دیکھو بھائی ان کے پروپیگنڈے میں نہ آنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے لیے تیاری کرو، اور موت کا وقت مقرر ہے، موت سے مت ڈرو۔ جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اس اعتبار سے موت کا خوف نہ کرو، تم کام کرو۔ یہ آگے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا پیالہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا تمہارے کاموں کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا، فقد فاز، تاکہ وہی کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے خاطر اور جس زندگی خاطر تم جہاد میں سستی کرتے ہو اور دولت کو بچا کر اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہو، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے
جو بعد میں آنے والی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اعادہ ہر دونوں مضامین کے، جہاد اور انفاق، اعادہ جہاد اور انفاق ایسے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تاکہ آزمائی جاؤ گے تم اپنے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں میں۔ کبھی مال کے لیے ضرورت ہوگی کہ اللہ کے راستے میں دو، کبھی جان پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ سنو گے ان سے جن کو کتاب دی گئی، مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مکے کے مشرکوں سے، اذًا کثیرا، اذًا مانا بدگوئی، کثیراً بہت، تمہارے خلاف بڑے پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف آج دیکھتے ہیں، یہودی عیسائی یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کون سا الزام ہے جو تم پر رکھتے نہیں ہیں؟ لہٰذا یہ تو ہوتا رہے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ ہے کامیابی کے دو چیزیں بنیادی، ایک صبر اور تقوی، ثابت قدم رہ کر ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہونا۔ وہ تو کرتے رہیں گے، کس کس کو جواب دو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، عزم الامور، بڑے ہمت کے کام ہیں، یہ کام تو بڑا اہم ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر تم پیچھے لگو گے، کسی نے بات کی آپ اس کے پیچھے لگے، کیوں بات کی ہے، میں ذرا بات کرتا ہوں، بھئی تو کرتے رہیں گے۔ عرفی تو میندے زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نکند رزق گدارا، مانگنے والے مانگتے رہتے، بونگنے والے بونگتے رہتے ہیں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ تو اپنا کام، اپنا مشن اس کو چلاتے رہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ ہے زجر اہل کتاب کے علماء کے لیے، زجر برائے احبار و رہبان یہود۔ اللہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب لیا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ جن کو کتاب دی گئی، کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، بیان کرو گے تم اس کتاب کو، اس کے احکام کو لوگوں کے لیے۔ بھئی یہ کتاب صرف ختم پڑھانے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے تو نہیں آئی، اس کا مقصد تو ہے اس کو عملی جامہ پہنانا، اور عملی جامہ تب پہنا سکو گے کہ جب تم اس کتاب کا معنی اور مطلب سمجھو۔ جب معنی اور مطلب نہیں معلوم تو تم کیسے عملی جامہ پہناؤ گے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کے احکام کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینکا انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کا بھی عالم ہے کہ 95% مسلمان وہ ہے جس کو قرآن پاک کا ناظرہ صحیح نہیں ہے، اور 1000 میں 999 وہ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، کہتے اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو کیا ایمان ہے؟ ایسا ایمان تو یہودی عیسائیوں کا بھی تھا، وہ بھی جانتے یہ وہی کتاب ہے اور یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن ماننا جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ قرآن پاک صرف جاننے کے لیے نہیں آیا، ماننے کے لیے آیا، اور مانو گے تب کتاب اس کے معنی اور مطالب جان لو۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پر پھینکا انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیا پھینکنے کا سبب کیا تھا؟ چند ٹکے تھے، بس دنیا کے لالچ تھی۔ دنیا کی لالچ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں ہیں انسان کی تباہی کے سبب، حب مال اور حب جاہ۔ حب جاہ، کرسی، بڑائی میرے پاس ہو، مال ہو، بس یہ 2 چیزیں۔ ان 2 چیزوں نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور کیا۔ ایسے میں یعنی فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینکا انہوں نے اپنے پیٹوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اختیار کیا ساتھ اس کے تھوڑی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت بری چیز ہے وہ جس کو انہوں نے اختیار کیا۔
لا تحسبن الذین یفرحون بما، یہ انہی کے لیے زجر ہیں، اہل کتاب کے لیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کریں کچھ نہ، لوگ ہماری تعریفیں کریں، بڑے حضرت صاحب، بڑے صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، ہاشمیاں نہیں، لوگ بھی ہماری تعریف کریں۔ بھئی کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ بس ہم تو رہیں یوں ہی اور لوگ ہمارے شیدائی ہوں، نذرانے لائیں، شکرانے لائیں اور ہماری تابعداریاں کریں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے آتاؤ جو ان کو دیا، وَيُحِبُّونَ، اب مقام ملا، عزت ملی، وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، اس کام کے جو انہوں نے کیا نہیں ہے، ویسے مفت میں، یعنی فلا تحسبنہم بمفازہ من العذاب، آپ گمان نہ کریں کہ چھٹکارا پائیں گے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مضمون توحید کا اعادہ میں نے بتایا تھا سورت کے آخر میں، پورے تین یعنی چار اس کے مرکزی مضامین تھے، توحید، رسالت، جہاد اور انفاق، یہ مرکزی سورہ آل عمران کے مرکزی، اور 5 شعبے توحید پر اور 3 شعبہ رسالت پر جو وارد ہوتے تھے، ان کے جوابات دیا گئے۔ آخر میں پوری سورت کا چاروں مضامین کا اعادہ اجمالی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، دلیل عقلی، اعادہ دعوے پر، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں کے، والارض زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف ڈالیں دن اور رات کے، دن میں کبھی دن کو بڑھاتا ہے، رات کو گھٹاتا ہے، کبھی رات کو بڑھاتا ہے، دن کو گھٹاتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولی الالباب، جن کی کھوپڑی میں کچھ ہو نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام چلانے والا کوئی ہے، کہ جو نظام چل رہا ہے سالہا سال سے، آسمان بغیر سہارے کے تھامے ہوئے، زمین جو دریاؤں کے مقابلے میں تقریباً 9واں یا 10واں حصہ ہے، اس کو پانی کے اوپر یوں ٹھہرایا ہے، اور پھر یہ سارا نظام، اس کا مطلب ہے کہ اس کے چلانے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، ویسے نہیں چلتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ آریوں کے ساتھ مناظرہ تھا، طے ہو گیا تھا فلاں مقام پر اکٹھے ہوں گے، امام صاحب لیٹ آ گئے، فلاں ٹائم ملیں گے، لیٹ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا پادری نے کہ جی آپ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں، آپ نے وعدہ خلافی کی؟ فرمایا میں مجبور تھا، میں آ رہا تھا تو آگے پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، اب کوئی کشتی ششتی تو تھی نہیں، میں کھڑا رہا، اتنے میں ایک درخت کٹا، اس کے تختے بنے، پھر اس کی کشتی بنی، اب تختے بننے اور کشتی بنتے بنتے دیر لگ گئی، پھر وہ کشتی میں بیٹھا، وہ خود بخود چلی، اور چل کر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کشتی بغیر درخت کٹ گیا، اور بغیر کاٹنے کے اور بغیر چیرنے کی چر گیا، اور بغیر تختے جوڑنے کے جڑ گیا، اور بغیر پھر چلانے والے کی کشتی چل گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ایک کشتی بغیر کسی چلانے والے کی نہیں چل سکتی، یہ پورا نظام کیسے چل سکتا؟ یہ پورا نظام ہاشم یعنی تو مسلمان ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارا نظام لآیات لأولی الالباب ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز آواز دیتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ایک اللہ ہے۔
الذین یذکرون، اولو الالباب کی تعریف ہو رہی، اولو الالباب یہ عقل والے کون لوگ ہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر اس کی طرف دعا کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاما و قعودا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جس کی کھاؤ اس کی گاؤ، جس رب نے پیدا کیا، جو رب پال رہا ہے، بہترین شکل و صورت دی، قد و قامت دی، اس رب کا ذکر بھی کرو، اس رب کو یاد کرو، چاہے جاری کرو چاہے سری کرو، لیکن اس کا نام لو۔ یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، اللہ یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً، کھڑے بھی، وقعوداً اور بیٹھی بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے کروٹوں پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات اور فکر کرتے غور کرتے زمین آسمان کے پیدائش میں، اور کہتے کیا ہیں؟ ربنا ما خلق، یہ اولو الالباب کی دعا ہے، ربنا اے ہمارا رب، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں پیدا کیا یہ سارا نظام آپ نے بے نتیجہ، یعنی یہ ایسی تو نہیں ہے، بے مقصد تو نہیں ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یہ نظام پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو آزمایا، اگر یہ آخرت نہ ہوتی تو پھر تو کیا ہوتا؟ یعنی پھر تو قرآن مجید دے رہا ہوں، کوئی تختیاں کدھر ہے تمہاری؟ اور نہیں ہے، یہ بچوں پیچھے ہو جاؤ ذرا، اس ساتھ لگ جاؤ۔ جی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا اپنے یہ بے مقصد، اللہ باطلاً، یہ بے مقصد نظام تو نہیں ہے۔ آخری اگر اللہ آخرت نہ ہوتی تو پھر تو یہاں آپ رات کو پڑھ رہے ہیں، صبح پڑھ رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی وہ ہے خرانٹے مارے گا اس ٹائم، کبھی تراویح بھی نہیں پڑھی ہوگی، دن میں روزی کی توفیق نہیں ہوتی، تو اگر یہ قیامت قائم نہ ہوتی، اللہ کا معاملہ عدالت نہ ہوتی، تو پھر تو فائدہ کیا تھا؟ پھر ہماری محنت کا کیا فائدہ؟ تو محنت کا تو یہ کہ ایک دن آنے والا ہے اور یہ سارا نظام جو ہے نا سامنے آئے گا، ایک ایک بات سامنے آئے گی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارا رب نہیں پہ، یہ اولو الالباب کہتے ہیں، آپ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ پاک ہے تو شریکوں سے اور پاک ہے بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے سے، فقنا عذاب النار، پھر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، پھر تو ہی طاقت والا ہے تو ہمیں بچا سکتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، دوسری دعا، دوسرا یعنی معروض کیا ہے؟ انک من تدخل النار، آپ جس کو جہنم میں داخل کر لیں، فقد اغویتہ، اس کو تو آپ نے رسوا کر لیا، اللہ بچائے۔ یا اللہ جو گیا وہ تو گیا، تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، ظالمین اہل مشرکین، مشرکوں کے لیے پھر کوئی مدد نہیں، ان کے معبود نہیں بچا سکیں گے۔ ربنا، یہ تیسرا دعا، ربنا اے مرحب، اننا سمعنا منادیا، ہم نے سن لیا ایک بلانے والے کو، یہ اس بات رسالت، وہاں توحید کا نا رسالت اعادہ ہے۔ اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادیا، ایک دعوت دینے والے کو، پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو پکارتے رہے ایمان کی طرف، کہ اے لوگوں پڑھو کلمہ لا الہ الا تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور لوگوں یہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے اس کی بات سن لی۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، انہوں نے دعوت دی اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، یہ چوتھی دعا، اے ہمارے رب پھر بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ کبیرہ ذنوب، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہماری برائیاں، چھوٹے گناہ، ذنوب گناہ کبیرہ، سیئات گناہ صغیرہ، وتوفنا مع الابرار،
اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ. بس یہ بڑی بات ہے، یہ دعا بڑی بات. جب اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو پھر تو سارے مزے مزے نا. یہی جو ہمارے جو صوفیہ کرام یہ سلسلے جو چلتے ہیں، اس کا مقصد ہی بنیادی یہ ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ جو چلتے چلتے حضور تک پہنچتا ہے. جب اس سلسلے میں آپ شریک ہو جائیں گے تو گوئے کہ انہی کے ساتھ آپ کی دوستی، آپ کی یاری، آپ کا سلسلہ چل گیا. اب چل گیا تو پھر کامیابی کا راستہ ہے. حاسم یعنی او توفنا مع الابرار. ربنا، یہ 5ویں دعا ہے. ربنا واتنا ما وعدتنا، اے ہمارا رب ہمیں دے جس کا اپنے وعدہ کیا، علی رسول کا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، آپ دعاؤں کی آپ مخالفت نہیں کرتے اپنے وعدے کی. فاستجاب لهم. سبحان اللہ. یہ دعا دیکھو نا، اللہ کی کریمی دیکھی، خود ہمیں دعا کے طریقے بتاتے ہیں. یوں کرو، اور جب ہم کریں گے تو فرمایا میں قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا شان ہے، کیا شان ہے. میں قبول کرتا ہوں. یوں کرو، یوں مانگو، یوں مانگو، ایسے مانگو کہ میں دے دوں. سبحان اللہ. اب سے نہیں یہ فاستجاب لهم، پس قبول کیا ان کے لیے رب، ان کے رب نے. اور کیا کہا؟ علت اجابت کیا ہو گیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم. دیکھو صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بھائی، جو مانگ رہے ہو ایسا کرو بھی، ایسا کرو بھی. جب کرو گے نا عمل ہو جائے گا. جب عمل ہو گیا، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے. مطلب یہ میرے ہاں تو ساری مخلوق ہے، مرد ہو چاہے عورت. یہ نہیں کہ مردوں کو زیادہ ثواب دیتا ہوں، عورتوں کو کم دیتا ہوں، بلکہ عورتیں اگرچہ بہت سے کاموں میں مستثنیٰ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، بچوں کی دینی تربیت کرتی ہے، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، اللہ کی طرف سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں. ہر دروازے سے آواز آتی ہے، مائی بس مرنے کی دیری ہے، جنت میں جانے کے لیے دیری نہیں ہے. تو کتنا اللہ کے بہت سے کاموں میں مستثنیٰ ہیں. انی لا اضیع عمل منکم من ذکر انثی، میں ضائع نہیں کرتا کسی کے عمل کو، مرد ہو چاہے عورت. بعضوں میں بعض، تمہارے بعض سے ہے، یعنی مساوات ہے. فالذین آجروا، یہ مقربین کے اوصاف ہیں، اوصاف مقربین. فالذین آجروا، مضمون جہاد کی طرف اشارہ ہے. مضمون میں نے بتایا نا اعادہ ہے. پہلے للہ سے مضمون توحید کا، آگے کیا ہوا؟ ربنا اننا سمعنا، یہاں سے مضمون رسالت کا آ گیا، یہاں مضمون جہاد اور انفاق. فالذین آجروا، پس وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑتے بھی رہے اور مار بھی کھاتے رہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ پہلا ثمرہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم دور کریں گے ان سے ان کی برائیاں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، دوسرا ثمرہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ان کو داخل کریں گے جنات تجری، باغات میں کہ جاری ہوں گے من تحتہا الانہار، اس کی نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ. تیسرا ثمرہ یہ اللہ کی طرف سے اجر ہوگا. ایسے میں یا نہیں؟ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے، اچھا اجر ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ جو تم دنیا میں کما رہے، یہ تو رہنے والی چیز ہے، اور جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں اللہ فرمائیں گے ادنا سے ادنا جنتی کو، جہاں تک تیری نظر پہنچتی ہے یہ ساری زمین تیری ہوگی.
مزے کریں گے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شوق، ایک بالش زمین جنت کی جو ہے تمہیں ملے نا، خیر من الدنیا و ما فیہا، یہ ساری دنیا سونے کی ہو جائے، ایک بالش زمین کی قیمت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ادنا جنتی کو فرمائیں گے جا جان تک نظر پہنچی، یہ سب تیرا، سمجھ میں نہیں ہو۔ واللہ عنہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں بہت بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین، تنبیہ برائے مومنین اور تسلی، دیکھو خیال تھا یا اللہ جو تیرا نام لیتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، یہ جو باغی ہیں بے ایمان اور مشرک اور کافر، بہت دولت ہے، خزانے ہیں، ایک گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ فرمایا اس کی فکر نہ کرو، یہ تو دل کے بہلانے کی چیزیں ہیں، لیکن چند روزہ ہیں، چند آگے جا کر کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، آپ کو تو سب کچھ ملے گا، یہ تو خالی ہوگے سیدھے جہنم میں جائیں گے، چھوڑو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ساری دنیا کی قیمت میری نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو نہ دیتا، میرے نظر میں تو اس کی کوئی قیمت اللہ۔ لا یغرنک تقلب الذین، دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو آنا جانا، تقلب، قلب یقلب، پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تقلب الذین کفروا، آنا جانا کافروں کا فی البلاد، شہروں میں، شہر ہے یہ فلاں ہے، اس کا شہر ہے، متاع قلیل، یہ چند روز کی بہار ہے، متاع یہ چند روز کی بہار ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر مأواہم ہائے، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، بشارت او مومنو یہ دیکھو، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم جنات، اتقوا ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کی نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے مہمان بنو گے، رب تمہارے میزبان بنے گے، سبحان اللہ میزبان بنیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے ابرار کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مومنین اہل کتاب کی تعریف کہ دیکھو ہیں تو بڑے بے ایمان یہودی عیسائی، لیکن کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی جن کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ان کو تو ڈبل اجر ملے گا، اپنے نبیوں کو بھی مانا اور حضور کو بھی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو اتارا گیا آپ کے طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو اتارا گیا ان کے طرف، خاشعین للہ، ڈرنے والے واسطے اللہ کے، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے، خاشعین خشوع، عاجزی کرنے والے اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں اختیار کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت، یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑے پیسوں پر راضی ہو گئے، ایمان فروشی کی۔ حضرت جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ آئی حضور کی خدمت میں اس نیت سے کہ اگر وہی پیغمبر ہوں گے میں مان لوں گا، کتاب لے تورات، حضور تشریف فرمائے، صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اطعموا الطعام، لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، علی من عرفتم ام لم تعرفوا، چاہے پہچانو یا نہ پہچانو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سیدھی جنت بھی جاؤ، سبحان، کتنا آسان نسخہ بتایا۔
حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا، حضور کی چہرے انور کو دیکھا، پھر کتاب دیکھی، کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ حضور کو پتہ تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے بڑے مرید ہیں اور بڑے شاگرد ہیں، ان کے آنے سے بہت سے لوگ آئیں گے۔ عرض کیا کہ حضور یہودی پروپیگنڈے میں تہمت لگانے میں بڑے ماہر ہیں، میرے اب ان کو علم نہیں ہے کہ میں ایمان لے آیا، میرے بارے میں پوچھ لیں، پھر جب پتہ لگے کہ مسلمان ہو گئے پھر دیکھیں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اتنے میں یہودیوں کا وفد آیا، حضور نے ان کو پیچھے کیا، فرمایا اب کوئی میں اللہ کا نبی ہوں، تمہاری کتابوں میں سے کرتا مال، اور کہا آپ نبی ہیں جی، داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں رہے گی، آپ تو بنی اسماعیل سے آئے، آپ کو ہم کیسے مان لیں؟ فرمایا عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں؟ او جی توبہ توبہ، نام نہ لو، تو بڑے بزرگ ہیں، اس کے باپ بزرگ، دادا بزرگ، پردادا بزرگ، اچھا اگر وہ مان لے کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہا بھائی مانو کہ اب بھی مان لیں گے، ایسے تھے نا کہ جانتے تو تھے، تو فرمایا اگر وہ مان لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے مان سکتے؟ فرمایا عبداللہ آ جاؤ، سامنے آ گئے، اچھا یہ تو بڑا جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل ہے، اس کا بڑا، یہ تو بڑا جھوٹا ہے، اس کا باپ۔ تو فرمایا میں نے بتایا نہیں تھا کہ ایسے لوگ ہیں، ان کا معیار ہی کوئی نہیں، اس میں نہیں۔ تو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بعض اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو اتارا گیا ان کے طرف، یعنی تورات انجیل وغیرہ، خاشعین للہ، عاجزی کرنے والے اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں اختیار کرتے اللہ کے آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بھی اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جی اعادہ در اعادہ ساری صورت کا محاصل آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ایمان والے، آئی جی توحید کا مسئلہ، اصبروا ثابت قدم رہو توحید و رسالت پر، وصابروا اور مقابلہ کرو دشمن کا، مقابلہ، ورابطوا اور لگے رہو، رابطے کے مرابطے یعنی جہاد میں جس کو کہتے ہیں ربط کے روابط کہتے ہیں نا، گھوڑے باندھنا، تیاری کرنا جہاد کے، ورابطوا، ہائے اللہ اکبر، صابروا مقابلہ کرو، ورابطوا اور رابطہ وہی ہوتا ہے کہ آدمی کا تعلق کسی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹے نہ، اور ہر وقت دین کی فکر رہے، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اچھا جی، سورہ نساء، رب سورہ نساء با سورہ آل عمران، ہاں داؤ نا، دو ربط ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 3 جماعتوں کا، سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا اجمالی ذکر تھا، پھر سورۃ البقرہ میں مغضوب علیہم کا ذکر ہوا تفصیلی، پھر سورہ آل عمران میں ظالم کا ذکر ہوا، اب سورہ نساء میں منعم علیہم کا ذکر ہوگا، منعم علیہم کا ذکر ہوگا۔ اچھا، اور دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران میں 4 مضامین، مرکزی مضامین کے ساتھ ساتھ 2 امور بیان ہوئے تھے، امور مصلحہ اور امور انتظامیہ۔ اب سورہ نساء کے اندر امور انتظامیہ کا زیادہ تر بیان ہوگا، تفصیلی بیان، ماشاءاللہ۔ خلاصہ چلو نا، یہ بھی کرو۔ خلاصہ امور 2 قسم پر ہیں، بعض کا تعلق رعایا کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق حکام کے ساتھ ہے، تو اس لیے سورہ نساء کے 2 حصوں میں تقسیم کیا اس کو۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر وَنَدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا آیت نمبر 57 تک ہے، اور دوسرا حصہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا لے کر آخر آیت نمبر 126 تک ہے۔ پہلے حصے کے اندر
پہلے حصے کے اندر ان امور کا بیان ہوگا جن کا تعلق رعایا کے ساتھ ہے، اور وہ یعنی پبلک کی امور وہ کتنے ہیں؟ 14 ہے. 14 ہیں، ماشاء اللہ. اور دوسرے حصے میں حکام کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کا بیان ہوگا، اور وہ 9 ہیں. 9 ہے. یعنی اور محاصل کیا ہوگا؟ امور پبلک کی امور کا محاصل کیا ہے؟ رعایا کے امور کا حاصل یہ ہے کہ حق تلفی نہ کرو اور ظلم نہ کرو. اور حکام امور سلطانیہ کا حاصل یہ ہے کہ حق تلفی نہ ہونے دو اور کسی پر ظلم نہ ہونے دو. تو نہ ہونے دو، ظلم نہ ہونے دو اور حق تلفی نہ ہونے دو. ماشاء اللہ. چلو مقصد یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو. قرآن پاک نے بس تمہیدی طور پر بتا دیا کہ جو تمہارا پالنے والا ہے اس رب کو بھولو مت، اس کو یاد کرو اور اس کا خوف رکھو. جب اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور اگر خدا نخواستہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ انبیاء علیہ السلام تو ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جو مشاہدے میں ہو ان سے تو گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. لیکن عام لوگ اگر ایسے ہیں، کسی وقت خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، ایسے میں یعنی فوری طور پر توبہ طائب ہو جاتے ہیں. آئیے فوراً توبہ طائب ہو جاتے ہیں. اس لیے اتقوا ربکم. اور دوسری بات یہ بتائی کہ تم تفرقہ بازی میں نہ جاؤ کہ جی یہ پٹھان ہے اور یہ پنجابی ہے اور یہ سندھی ہے اور یہ بلوچی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے. یہ بتاؤ پٹھان کے باپ کون تھے؟ یہ آدم تھے. پنجابی کے کون تھے؟ آدم. تو اس کا مطلب ہے باپ تو ایک ہے. ماں جی مائی ہوا تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو ایک بھائی ہو. جب بھائی ہو تو پھر یہ تفرقہ بازی کہ یہ پٹھان نہ، زبان سے تو تقسیم نہیں ہوتے، زبان سے نہیں تقسیم ہوتے. یہ پٹھان ہو، یہ پنجابی ہو، یہ فلاں، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ تم نے اپنے بنائی ہوئے. من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور پیدا کیا اسے آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی، بائیں پسلی سے حضرت مائی ہوا پیدا ہوگی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھیلائے ان دونوں سے رجالن مرد، کثیرن بہت، ونساء عورتیں. بس اس کا مطلب یہ ہے تمہارا باپ بھی ایک اور تمہاری ماں بھی ایک. جب یہ دونوں ایک تو اس کا مطلب ہے کہ تم سارے آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو. جب آپس میں بھائی ہو تو پھر یہ جھگڑے اور فسادات لسانی اور طبقاتی اور علاقائی اور آسم یعنی یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے تمہارے اندر. من نفس واحدہ، لہٰذا جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو اللہ کے احکام پھر مانو گے. میرا بھائی ہے، جب بھائی ہے تو اس پر ظلم تو نہیں کر سکتا، اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا، اس کی چیز میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. تو ایک دوسرے کے حقوق کا جب لحاظ کرو گے تو فائدہ ہو جائے گا. ایسے میں نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور ڈرو اس اللہ سے تساءلون بِهِ جس کے نام کے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو ذوی الارحام کے حقوق سے. ذوی الارحام جو ہیں اللہ کے رسول کے حق کے بعد پھر وہ ان کے حقوق ہیں، تو لہٰذا ان حقوق کا بھی لحاظ کرو. یہاں تو جو ذوی الارحام ہے زیادہ وہی لڑتے ہیں آپس میں، زیادہ لڑائی گھروں کے اندر برادری کے اندر ہوتی ہے. ایسے میں نہیں، اسی نے تو دنیا کو تباہ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تم پر نگہبان ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، یہ آگے جی قانون. اللہ اکبر. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور دو یتیموں کا مالم، ان کا مال. بھائی یتیم رہ جاتا ہے، بے سہارا ہے،
یہ نہ ہو کہ وہ غریب چھوٹا ہے تم اس کا مال ہڑپ کر دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تبدیل کرو پلید ردی مال کو بھی طیب ساتھ پاک کے۔ تمہارا مال پاک تھا، تم نے اس میں یتیم کے مال کو ملا کر اور تم نے سارا معاملہ ناپاک کر لیا۔ ہاشمیہ نہیں، اپنا مال بھی تباہ کر لیا، وہ تھوڑا تھا لیکن حلال تھا تمہارے لیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، دوسرا آیا، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے ملا کر، کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر کے کسی طریقے سے، چاہے وہ آپ کی ڈنڈی مارنے کے ذریعے سے ہو، چاہے کوئی اور ذریعہ ہو کہ جس میں تم اس کے مال پر کسی طرح ناجائز قبضہ کر لو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ، حوباً گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ آگے جی دوسرا حق آگے۔ دیکھو یتیم بچیاں رہ گئیں، یتیم کا مال رہ گیا، اس کی حفاظت کرو۔ وہ اپنے مال سے ملاؤ گے، اپنا مال بھی پلیت کر لو گے، پلیت مال کھاؤ گے تو جسم بھی پلیت ہو جائے گا، جب جسم پلیت ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ تم اس لیے یتیم لڑکی رہ گئی کہ اس کو کسی کی نکاح میں رکھو، کیونکہ اس کی وراثت ہے، کل کو جائے گی اور جگہ نکاح ہوگی تو مال ادھر چلا جائے گا۔ تو مال بچانے کے لیے نکاح نہ کرو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کرو، اگر اس کی حقوق پوری کر سکتے ہو، اگر نہیں پوری کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَأْكُلُوا، چٹیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرتے ہو، ہاشمیہ نہیں، یہ دوسرا حکم آ گیا ہاشمیہ یتامہ کے بارے میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرو تم اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پھر نکاح کرو جو پسند ہے تم کو من نساء، عورتوں سے، مثنیٰ، دو، ثلاثہ، تین، اور رباع، چار تک تمہیں اجازت ہے، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ، بشرطے کہ رکھ سکو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی ہر جگہ ہے، دوسری جگہ ہے، نور جہان ادھر پھر رہی ہے، نور گل ادھر جا رہا ہے۔ یہ نکاح کرنے تو آسان ہے، رکھنے بہت مشکل ہے۔ دو عورتوں والوں سے پوچھو پھر تمہارا کیا حال ہے، شادی میں کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، شریعت نے جو اجازت دی، شریعت نے تو اجازت دی، لیکن شریعت یہ بھی کہتے کہ عدل کرو گے، عدل کرو گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی عدیہ لاتا تو ترازو رکھا ہوتا، تولتے تھے، آج تولتے تھے، یہ اتنا اس بی بی کا، اتنا اس بی بی کا، ایک چھٹاک کبھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ اس طرح کپڑے میں، اس طرح رہائش میں، اس طرح ان کے نوبت میں، سب میں انصاف کر، لیکن کہاں ہے آج کل انصاف؟ ایک بیوی سے انصاف نہیں کر سکتے تو دو تین کے ساتھ کیا کریں گے، ایک رکھ۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ 4 تک اجازت تو ہے تمہیں، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر لگے کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، بس کیا ہے، ایک پر گزارا کرو، اور ایک کا بھی تب کہ اس کا حق ادا کر سکو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہیں، یعنی تمہاری لونڈی، اس کے حق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو زر خرید ہے، اپنی ملکیت ہے، لیکن آزاد بیوی ہے، عورت ہے، آپ کا بھی حق ہے، ہاشمیہ نہیں، عورتوں کا بھی حق ہے، مردوں کا بھی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَا دَرَجَةٌ، مردوں کا درجہ تو بلند ہے لیکن حق تو اس کا ہے، تو اس کی عیب کہیں جی چھوڑو جی، وہ نکاح میں ہے، میں جیسے چاہوں اس کو ہاشمیہ رکھوں، نہ اس کے کپڑے کا خیال، نہ اس کے رہائش کا خیال، نہ اس کے علاج کا خیال، تو پھر تو کیا ہو گیا، ہاشمیہ نہیں، وہ تو آپ کی لونڈی تو نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ ہاشمیہ ادھر سے مولوی ہے، مبلغ ہے، ادھر گھر، او تیری ماں، او تیرے باپ کا ایسے، بھئی انہوں نے کیا جرم کیا، کافرہ بے ایمانہ، انہوں نے لڑکی دے دی، تم اس کو گالیاں دے رہے ہو۔ ہاشمیہ انہوں نے جرم کیا، آپ کو داماد بنایا اور
لڑتا بیوی سے ہے، گالیاں اس کے ماں باپ کو دیتا ہے. یہ کتنا ظلم ہے. ایسے میں اچھا جی فن کی امت. اچھا جی کیا فواحدتن او مملکت ایمانکم ذالک ادنا، یہ قریب ہے اللہ تعولو کہ تم بے انصافی نہیں کرو، یعنی جھک نہیں سکو گے. اللہ تعولو ایک طرف جھکو گے نہیں، یعنی بے انصافی نہیں کرو. ایک بیوی ہوگی نا اور تو چھوڑے گی بھی نہیں، وہ کہے گا بھائی لاؤ تم مولوی اپنی جگہ پر ہے، میرا کام نان و نفقہ پورا کرو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ، یہ تیسرا حکم آ گیا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے، نخلا خوشی سے. اب جو مہر طے کیا ہے، کیونکہ مہر کے بغیر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اور اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں ہو تو مہر مثل لازم آئے گا. جو اس کے خاندان میں سب سے زیادہ جس کا مہر ہو وہ ہے مہر مثل، وہ آئے گا، دینا پڑے گا. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے آدھا یا تیسرا یا چوتھا کچھ حصہ معاف کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہے، لیکن جبر نہیں کر سکتی کہ نا تو نے تو مال چھوڑنا پڑے گا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر خوشی سے چھوڑ دیں ہو تمہارے لیے انشین کچھ بھی منہ سے، نفساً اپنی طرف سے، فَكُلُوا پس کھاؤ ہنیًّا مَرِیًّا مزیدار خوشگوار. ہنیًّا منیہ حضرت شاہ عبد القادر ہم ترجمہ کرتے ہیں رجتا بجتا، یعنی خوش آزم خوش ذائقہ، خوش آزم خوش ذائقہ، یا مزیدار خوشگوار. میں نے معنی کیا مزیدار خوشگوار. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم، کیا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ. یہ آگے جی قانون، اگر یتیم بچہ ہے اس کا مال ہے، اگر اس کو دو گے تو وہ بچپن میں اڑا دے گا یا دوست احباب اسے کھا لیں گے. اس کو محفوظ رکھو، محفوظ رکھو، اور اس کو آزماؤ کہ جب بڑا ہو کہ بھئی لے جا بھائی یہ 1000 روپے لے جا، اس سے پھر آپ نے 90 روپے کا سودا لانا ہے، باقی پیسے اب دیکھو کہ پیسے پورا لاتا ہے کہ نہیں لاتا. ایسے میں نہیں بات کو اس کے سامنے معقول، یا بھائی آپ کا مال ہمارے پاس امانت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کھاتے ہیں، جتنی ضرورت استعمال کرو، جب ضرورت پڑے گی تو ہم سارا مال آپ کو دے دیں گے، تاکہ وہ یہ نہ کہے جی میرا مال تو کھا گئے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، آزماؤ یتیموں کو، حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ جائے، نکاح کرنے کے قابل، یعنی جوان ہو گیا. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر پاؤ ان میں سے تم ہوشیاری، رشدن کا معنی ہوشیاری، صلاحیت کہ اب یہ اپنے مال کو محفوظ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب سپرد کرو ان کے مالوں کو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ اس کے مال کو اسرافاً، حد سے زیادہ، ضرورت کے بغیر. اسرافاً معنی ضرورت کے بغیر. وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور پہلے سے کہ وہ بڑا ہو جائے. اس لیے مال نہ کھاؤ کہ بھئی بڑا ہوگا تو مال لے لے گا، آسمیہ نہیں، تو اس لیے اس کو مال عزم کرو، ایسا نہیں ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یہ 5 جز ہے، سارے اس کی اصول ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ كَانَ غَنِيًّا، اگر آدمی جو وارث ہے، والی ہے، اور اس کا سرپرست ہے، پرورش کرنے والا، اگر غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کے مال سے اپنے آپ کو بچائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر خود محتاج ہے، یتیم بچے ہیں، ان کو رکھ رہا ہے، مزدوری نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر کھائے دستور کے مطابق، اس میں سے نان و نفقہ لے سکتا ہے، نان و نفقہ لے سکتا ہے. وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تو فرض کرو ان کی طرف اموال، ان کے مالوں کو، جب جوان ہو گئے، مال بچ گیا، اب وہ اس قابل ہیں کہ اپنے مال سنبھال سکتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، سپرد کرو ان کے مال. وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بناؤ ان کے اوپر. وَكَفَىٰ، بھائی اس کا اتنے پیسے تھے،
دو آدمی کو بلاؤ، رشتہ داروں کو، اتنے پیسے تھے، اتنا یہ کھا گیا، اتنا اس کا موجود ہے، میں دے رہا ہوں، بس تاکہ کل کو پروپیگنڈا نہ ہو، دشمنی نہ بنے، بجائے آپ کے نیکی کے الٹے آپ کے ساتھ برائی نہ ہو۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بنو ان کے اوپر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، باقی تو اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیسا کھایا، کیسا کیا، یہ حساب تو میں کروں گا۔ لیکن ظاہری شریعت کے مطابق تم دو ان کو، وَإِذَا، اچھا جی یہ ہو گیا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، یہ پانچواں حکم آ گیا، پانچواں حکم، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے وہ ہے جو چھوڑ دیں ان کے رشتہ دار، ہاں، اقربون، مما قل منہ کثر، وہ کم مال ہو یا زیادہ، نصیبہ مفروضہ، حصہ مقرر ہے، بس۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کی تدفین اور تجہیز ہے اس کے مال سے، تدفین اور تجہیز کے بعد دیکھو اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرض ادا کرو، تیسرے مرتبہ دیکھو اس نے کوئی وصیت کی ہے، فلاں آدمی کو، غریب کو، مسکین کو، یا فلاں مسجد بناؤ، فلاں مدرسہ بناؤ میرے پیسے سے، تو اس وصیت کو پورا کرو، ایک تہائی میں اس کی وصیت چلے گی، جائز ہے۔ جب آپ تدفین تجہیز بھی کر لیں، قرضہ بھی دے دیں، وصیت بھی پوری کر لیں، اس کے بعد چوتھا درجہ ہے کہ اس کے مال کو پھر دیکھے کہ اب کس کا کتنا حق ہے، پھر شریعت نے مقرر کیا ہے وہ حق تقسیم کرے آپ۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے قرضے پڑے رہے ہوں کہ یہ ہماری تو وراثت ہے، ہمارا رشتہ دار تو مر گیا تو مال تم لے لو اور وہ قرض دار جو ہے وہ پھرتے رہیں، ایسا نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، عاشم یعنی لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ اجی مما قل منہ کثر نصیبا مفروضا، حصہ مقرر ہے۔ فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اگر حاضر ہو جائیں جی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم، مسکین، فَارْزُقُوهُمْ، ان کو کچھ کھلا دو، منہ سے، وَقُولُوا، کہو ان کو، قولا معروفا، دستور کے مطابق بات۔ کیا مطلب؟ اگر وراثت رہ گئی، وارث ہیں، رشتہ دار ہیں، شرعی وارث ہیں، ان کو کہو بھائی ابھی تقسیم نہیں کر رہے ہیں، جب وراثت تقسیم کریں گے آپ کا حصہ ملے گا، آپ مطمئن ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ وہ اولو القربہ، یتام، مساکین ہیں جو شرعی وارث نہیں، شرعی وارث، ان کو کچھ دے دو، کھانا شانہ دے دو، کہو بابا شریعت آپ کو اس میں حصہ نہیں دیتی، آپ کا حق نہیں ہے، آئسم یعنی، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، یہ نہ ہو جی آپس میں تقسیم کیا، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے شریعت نے واضح کہ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، یہ یتیموں کی تاکید کا حق ہے، یعنی تاکید حق یتامہ، تاکید حق یتامہ، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اس سے متعلق ہے، چاہیے ڈرے وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ چھوڑے اپنے پیچھے ذریتن اولاد، ضعفاً کمزور، خافوا علیہم، ڈرتے ان کے اوپر۔ دیکھو اگر آپ پر خدا نخواست سے مسئلہ آ جائے اور آپ دنیا سے جائیں اور آپ کے بچے چھوٹے رہ جائیں تو کیا آپ دل نہیں چاہے گا کہ بھئی میں وصیت کروں کہ میرے بچے جو ہیں یہ حقدار ہیں، ان کے حق تلفی نہ ہو؟ دوستوں سے، احباب کو، رشتہ داروں کو آپ وصیت کریں۔ اسی طرح اس کا بھی حق ہے جو دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے رہ گئے، اس کی بھی یہ آرزو تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لہٰذا ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کا حق جو ہے ان کو دے دو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،
اور کہو بات یتیموں کے میں بات صاف سدیدن مانا صاف بات. ان الذین یاکلون یہ زجر ان الذین یاکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو کھاتے یتیموں کے مالوں کو ظلماً زیادتی سے انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب داخل ہوں گے آگ جلتی ہوئی آگ میں. اللہ محفوظ فرمائے. یہ آگے یہ جو ہے نا وراثت ہے یہ 12 بنتے ہیں اس کے سے. یہ میں چاہتا ہوں نا آپ کو لکھوا لوں پھر صبح اس کے بعد پڑھاؤں کیونکہ پوری سراجی ہے اسی رکوع کے اندر پوری وراثت کے حصے آ جاتے ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. تو کل انشاءاللہ دوہرا دوں گا پھر آپ کے سامنے. اگر صبح کوئی نہیں ہوگا نا تو وراثت میں کل دوہرا دوں گا لیکن لکھانا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من لدنک اللہم اغفر لنا یا اللہ جنات صلی اللہ تعالی